میری تعلیم مکمل ہوتے ہی ابا نے مناسب رشتہ دیکھ کر مجھے بیاہ دیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے سسرال میں کوئی نہیں تھا۔ ساس کا تو مجھے علم نہیں کہ کب وفات پائیں۔ سسر کا کچھ عرصہ قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ شادی پر میرے شوہر کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ میں بستر پر اپنا لہنگا پھیلائے اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ میرا شوہر آیا ہے۔ ہزاروں خواب سجائے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس انتظار میں کہ وہ پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے اور خوبصورت سی تعریفی کلمات میری نظر کریں گے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بنا کچھ کہے مجھے دیکھتے رہے۔ جب ان کی طرف سے خاموشی برقرار رہی تو میں نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ان کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی وہ کہنے لگے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ اگر تم بنا اولاد کے نہیں رہ سکتی تو ابھی بتا دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ ان کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی مانند انڈیل دی گئی تھی۔ میں حیران سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اولاد کے بغیر تو عورت ادھوری ہوتی ہے، لیکن میں طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ میرے ابا درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے میری شادی کی تھی۔ میں یہ سوچ کر ڈر گئی تھی کہ ابھی کچھ کہوں گی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں پھر کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ مجھے منظور ہے آپ کی شرط، میں نے دھیرے سے کہا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں وقت کے ساتھ انہیں منا لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ روزانہ دروازے پر ایک پاگل عورت مجھے نظر آتی جو کچرے سے کھانا چن کر کھا رہی ہوتی تھی۔ مجھے اکثر اس پر ترس آتا، لیکن میرے شوہر نے مجھے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالنے سے منع کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ مجھے دروازے پر بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب کبھی میں دروازے پر کھڑی ہوتی تو وہ گھبرا جاتے اور مجھے اندر کر کے دروازہ بند کر دیتے اور تاکید کرتے کہ میں دروازے پر نہیں کھڑی ہوا کروں۔ مجھے ان کے اس رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز وہ کام پر گئے ہوئے تھے، میں کوڑا پھینکنے دروازے پر گئی تو میری نظر اس پاگل عورت پر پڑی۔ وہ کچرے میں سے چیزیں تلاش کر کے اپنے دوپٹے کے پلو میں ڈال رہی تھی۔ سخت گرمی تھی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر بلایا اور گھر میں لے آئی۔ اس عورت کو چارپائی پر بٹھایا اور باورچی خانے سے کھانا لا کر اس عورت کو دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے دیکھنے لگی اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انہیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم 3 بیٹے جنو گی۔ میں ان کی بات پر حیران ہوئی، لیکن اس عورت کو پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ میرے گھر سے چلی گئی۔ میں گھر کے کاموں میں مگن تھی کہ مجھے اس عورت کی کہی بات یاد آئی، تم 3 بیٹے جنو گی۔ میرا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے میرے شوہر کے کہے جملے یاد آئے جو انہوں نے شادی کی پہلی رات مجھے کہہ ڈالے تھے، مجھے اولاد نہیں چاہیے، اگر تم بنا اولاد کے نہیں رہ سکتی تو ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ مجھے بھی اولاد کی شدید خواہش تھی، لیکن میں اس خواہش کا اپنے شوہر سے ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن کی میرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اس کے ہاں خوشخبری تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کب اسے خالہ بنا رہی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، کیا کہتی؟ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ میرے شوہر کام سے واپس آ گئے۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ کر باورچی خانے میں آ گئی اور کھانا میز پر لگانے لگی۔ ہم دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب میں نے بتایا کہ میری بہن کے ہاں خوشخبری ہے، اس نے مجھے ملنے بلایا ہے، کیا آپ مجھے لے چلیں گے؟ اچھا، میں اتوار کے دن تمہیں لے چلوں گا، میرے شوہر نے کہا تو میں اسبات میں سر ہلاتی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا، جب بھی میرے شوہر گھر پر نہ ہوتے میں ان سے چھپ کر اس پاگل عورت کو گھر بلاتی اور کھانا کھلاتی۔ وہ مجھے ہر بار جاتے ہوئے کہتی کہ مبارک ہو، تم 3 بیٹے جنو گی۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں نظر انداز کر دیتی۔ اگلے روز اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بہن کے گھر مبارکباد دینے گئی۔ وہاں سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کب انہیں یہ خبر سناؤں گی۔ مجھے سب کے سوال پر چپ سی لگ گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ میں جب اللہ کی مرضی کہہ کر خاموش ہو گئی تو میری ماں نے میرا چہرہ اپنی طرف کیا اور مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھنے لگیں۔ ماں کے اتنے پیار سے پوچھنے پر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔
میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ نہیں کہہ کر بات کو ٹالنا چاہا۔ ساس کی خدمت کرنے سے شوہر خود ہی ہمارا ہو جاتا ہے، ویسے بھی بڑوں کی دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ میری بہن کی نند اس سے کہنے لگی۔ اس کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم گھر آ گئے۔ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کا ہر طرح سے دل جیت لوں تاکہ وہ مجھے کبھی چھوڑنے کا نہ سوچیں اور ہماری اولاد بھی ہو جائے۔ اولاد کسی بھی وجہ سے نہ ہو تو سب پوچھتے تو عورت سے ہی ہیں، اور میرے پاس تو لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہر بار خاموشی تو ساتھ نہیں دیتی، مجھے لوگوں کے سوال اور خاص طور پر یہ اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، کیونکہ میرے شوہر تو صبح کے گئے رات کو آتے تھے اور میں سارا دن گھر میں ماری ماری پھرتی تھی۔ ہمارا اگر بچہ ہو جائے تو میری تنہائی بھی دور ہو جاتی اور میری ادھوری ذات بھی مکمل ہو جاتی۔ میں کتنی بار اپنے شوہر سے یہ بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن الفاظ زبان تک آتے ہی دم توڑ جاتے۔ ان کے کہے شادی کی پہلی رات والے جملے شاید میرے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی انہیں خود احساس ہو کہ ہم دونوں کا رشتہ مکمل اور مضبوط کرنے کے لیے ہماری اولاد لازم ہے۔ ہمارا بچہ ہوگا تو ہمارا رشتہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا، اور پھر وہی تو ہم دونوں کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میں باتوں ہی باتوں میں اپنے شوہر سے یہ بات بار بار کہتی کہ اولاد ہوگی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن وہ ہمیشہ میری بات کو ایسے نظر انداز کرتے جیسے انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور میں بھی اداس ہو کر خاموش ہو جاتی۔ ابھی بھی میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب میرے شوہر نے مجھے آواز دی کہ آ کر ساتھ کھانا کھا لو۔ میں ان کے پاس آ کر میز پر بیٹھ گئی اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ مجھے میری بہن کی نند کی کہی بات یاد آ گئی۔ میں نے لقمہ لیتے ہوئے کہا کہ کاش میری بھی ساس ہوتی، میں ان کی خدمت کرتی، وہ مجھے دعائیں دیتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں آئندہ کبھی ان سے ان کی ماں کا ذکر نہ کروں، اور غصے سے اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ میں حیران و پریشان سا ان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ بھلا میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو اتنے غصے ہو گئے؟ میں بس سوچ کر رہ گئی اور خاموشی سے برتن سمیٹتی باورچی خانے میں آ گئی۔ مجھے میرے شوہر کا رویہ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ جانے وہ چاہتے کیا تھے۔ نہ ان کو اولاد چاہیے تھی، نہ ہی انہیں ان کے ماں باپ کا ذکر کرنا پسند تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، لیکن ایسا کیا تھا جو میں نہیں جانتی تھی؟ لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس سب کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ میں نے اس بات کی تہہ تک جانا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی یہ شرط رکھی کہ انہیں اولاد نہیں چاہیے؟ آخر کیوں انہوں نے کبھی مجھ سے اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں انہیں میرا ان کی ماں کا ذکر کرنا پسند نہیں آیا؟ میں رات میں جاگتی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھی تو میرے شوہر بستر پر سو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ ہمارے درمیان بہت دوریاں تھیں جنہیں شاید ختم نہیں ہونا تھا۔ میں نے تو شروع سے ہی یہ سنا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کی سب دوریاں ان کی اولاد ختم کر دیتی ہے، لیکن یہاں تو اس رشتے کی شرط ہی یہی تھی کہ مجھے ساری زندگی بے اولاد رہنا ہے۔ میں جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور پیش ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دعا مانگتے ہوئے روتی رہی تو دل کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر گھر کی صفائی میں مگن ہو گئی۔ تب تک میرے شوہر بھی اٹھ گئے تھے۔ میں باورچی خانے میں گئی اور ان کے لیے ناشتہ بنا کر لائی اور انہیں دے دیا۔ ان کا موڈ ہمیشہ سے مختلف تھا، وہی سرد لہجہ، لیکن کل کی نسبت کافی بہتر تھا۔ میں نے ناشتہ دے کر خود بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ خاموشی سے ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کام پر چلے گئے۔ باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے لگی، کام سے فارغ ہو کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کر کے فارغ ہوئی تو میری نظر گھڑی پر پڑی۔ اس وقت وہ پاگل عورت کچرا اٹھانے آئی ہوتی تھی۔ میں قرآن پاک کو غلاف میں رکھتی دروازے پر گئی اور دیکھا تو وہ پاگل عورت کچرا چھان رہی تھی۔ میں نے آواز دے کر اسے بلایا اور اس کے لیے کھانا لینے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھانا دیا اور بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر کھانا کھا رہی تھی، جیسے نہ جانے کتنے عرصے بعد کھانا کھایا ہو، شاید سارے دن کی بھوکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں۔ تو کہنے لگی کہ تم 3 بیٹے جنو گی۔
میں اس کی بات سن کر مسکرائی۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جسے اولاد ہی نہیں چاہیے تھی، اور دوسری طرف یہ پاگل عورت تھی جو روز مجھے 3 بیٹے پیدا ہونے کی دعا دیتی۔ پھر وہ عورت کھانا کھا کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی وہ عورت میرے گھر سے خوش ہو کر جاتی، میرا دن اچھا گزرتا۔ مجھے اپنی بہن کی نند کی کہی بات یاد آئی کہ بزرگوں کی دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ کیا ہوا اگر میری ساس نہیں تھی؟ میں اس عورت کی خدمت کر کے بھی تو دعائیں حاصل کر سکتی تھی۔ میں بستر پر لیٹے یہی سوچ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر آ گئے تھے۔ ان کا موڈ صبح سے کافی بہتر تھا، بلکہ بہت خوشگوار تھا۔ میں جلدی سے ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے شاپنگ پر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک اچھا سا جوڑا پہن کر تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میرے شوہر مجھے شاپنگ کروا کر باہر ہی کھانا کھلانے لے گئے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کافی خوشگوار دن گزارا تھا۔ میں آج بہت خوش تھی۔ ہم گھر آئے تو اماں کا فون آیا تھا۔ چھوٹی کا بیٹا ہوا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے شوہر کو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا مبارک ہو۔ سب پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کب بچہ ہوگا۔ میں تھک گئی ہوں لوگوں کو جواب دیتے دیتے۔ میں نے کہا تو انہوں نے مجھے دیکھا، تمہیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ؟ ظاہر ہے آپ کے ساتھ، پھر ویسے رہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ مجھے لوگوں کو جواب دینے کی یا ان کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے پی کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ جب بھی بچے کی بات ہوتی وہ ایسے ہی مجھے چپ کروا دیتے۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی انہوں نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ شادی والی رات وہ بات بتانے سے بہتر تھا پہلے ہی بتا دیتے تاکہ میں اس اذیت سے بچ جاتی۔ میں چھت کو تکتے ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ علم ہی نہ ہوا کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح گھر کے کاموں سے فارغ ہوئے میں اس عورت کو اپنے گھر لائی اور کھانا دے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو مجھے چونکا دیتا تھا۔ آپ کہاں رہتی تھیں؟ آپ کا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر والے؟ میرے سوال پر وہ چونکی اور بنا جواب دیے کھانا کھانے لگی۔ تمہارے بچے ہیں؟ اس عورت نے مجھ سے پھر وہی سوال پوچھا۔ میرے بچے نہیں ہیں، میرے شوہر کو نہیں پسند۔ میں نے اداسی سے کہا۔ اچھا میرے شوہر کو تو بچے بہت پسند تھے، وہ کھانا کھاتے ہوئے بتانے لگی۔ پھر ایک روز مجھے دائی نے کہا کہ تم 3 بیٹے جنو گی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا اور دماغ پر زور دینے لگی۔ اس عورت کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، وہ پریشان ہو گئی۔ اچھا آپ مت یاد کریں، میں نے اس عورت کو نارمل کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عورت روز میرے گھر آتی، میں اسے کھانا دیتی، اس سے باتیں کرتی اور اس کا خیال رکھتی۔ میری اماں نے مجھے جہیز میں جو بغیر سلے کپڑے دیے تھے وہ میں نے اس عورت کے ناپ کے سی کے دیے۔ پھر چھپ کر اس عورت کو اپنے ساتھ ہسپتال لے جاتی اور اس کا علاج کروا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تو خدا ترس کھا کر یہ سب کیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ خدا ترس میرے لیے کون سی بڑی قیامت کھڑی کرنے والا ہے۔ اس روز وہ میرے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کی یادداشت بھی آ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے لگی۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، میرا ایک بیٹا تھا 15 سال کا۔ پھر مجھے خبر ملی کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے۔ میرا 7واں مہینہ تھا۔ میں ہسپتال میں ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی تو اس نے کہا کہ تم 3 بیٹے جنو گی۔ میں بہت خوش ہوئی اور سوچا یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر کو دوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ میں نہیں جانتی پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں مسلسل 1 ماہ غنودگی میں رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سرکاری ہسپتال میں پڑی تھی۔ میرا آپریشن ہوا تھا اور تینوں بیٹے مر چکے تھے۔ میں کافی دن تک بری حالت میں ہسپتال پڑی رہی۔ اس کے بعد ذہن پر زور ڈالتی گھر تک پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ملا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا میرا بیٹا اور شوہر کو لگا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ وہ لوگ دل برداشتہ ہو کر وہ محلہ چھوڑ گئے۔ میں گلی گلی انہیں تلاش کرتی رہی لیکن وہ دونوں مجھے کہیں نہیں ملے۔ بھوک نے مجھے کچرا چھانٹنے پر مجبور کر دیا اور معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی دکھی داستان سن کر میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔
अचानक मेरे शौहर घर आ गए और हम दोनों को देखकर हैरान हुए। मैं परेशान होकर खड़ी हो गई क्योंकि मेरे शौहर की इजाज़त ना थी कि कोई घर आए। वो ये औरत, मैं कुछ कहने लगी, इससे पहले उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे खामोश होने को कहा। मैं खामोश हो गई। मेरा बेटा, उस औरत ने मेरे शौहर से कहा और इसके पास आने लगी। क्यों आई आप यहाँ? मेरे शौहर धाड़े थे। मैं डर कर पीछे हुई। वो भी सहम कर अपनी जगह पर रुक गई थी। मैंने पहली बार अपने शौहर को इतने गुस्से में देखा था। बेटा मेरी बात सुनो, उस औरत ने बेचारगी से कहा। आप जानती हैं इन्हें? मैंने इससे पूछा। हाँ, यही तो मेरा बेटा है, उस औरत ने रोते हुए कहा। निकल जाएं आप यहाँ से। मेरे शौहर ने उस औरत का हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे पास आए। ये यहाँ क्या कर रही थीं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं लाई थी, मैंने आहिस्ता से कहा। मैंने जब मना किया था कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई घर नहीं आएगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें अंदर लाने की? मेरे शौहर ने चीखते हुए कहा। जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। सकते की आलम में मैं अपने मुंह पर हाथ रखे इन्हें देख रही थी और वो गुस्से से घर से चले गए। मेरे शौहर ने मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। मैं बहुत कोशिश करती कि इन्हें वो सच बताऊं जिससे वो अनजान हैं, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को बुरा समझ रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते थे। मैंने थक हार कर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं रोज़ इंतज़ार करती कि वो औरत जो मेरी सास थी शायद आए, लेकिन वो दोबारा न आई। मैं दिन भर दरवाजे के चक्कर काटती रहती और नाउम्मीद होकर कमरे में आ जाती। एक रोज़ मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी और मेरे शौहर चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर ने दरवाजे पर जाकर पूछा तो कुछ अनजान लोग घर में दाखिल हुए और कहने लगे कि एक औरत जो किसी कार के नीचे आकर अपनी जान से हाथ धो बैठी है, इसके पास से इन्हें एक ख़त मिला है जिस पर घर का एड्रेस लिखा है। मेरे शौहर ने वो ख़त पढ़ा। इनकी अम्मा अपनी दुख भरी दास्तान अपने बेटे के नाम लिखकर जा चुकी थीं। इनको अगवा करने वाले शायद मेरे ससुर के कोई दुश्मन थे और इनका हंसता बसता घर तबाह कर देना चाहते थे, और उन्होंने जो कुछ किया इससे वाकई एक घर तबाह हो चुका था। और साथ ही उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी कि इनको कंधा इनका बेटा दे। मेरी सास का जनाजा हमारे घर से उठा। मेरे शौहर ने अपने हाथों से अपनी माँ को कब्र में उतारा और साथ ही जिंदगी भर का पछतावा दिल में बोझ बनकर रह गया। अब सिर्फ पछतावा था कि क्यों अपनी माँ का यकीन ना किया। अपनी माँ को एक मौका तो देते। काश वो एक बार अपनी माँ की बात सुन लेते तो हकीकत इन्हें मालूम हो जाती। इनकी माँ कुछ दिन अपने बेटे के साथ गुजार लेती। मेरे शौहर नमाजों में अपने रब से अपनी माँ के लिए दुआ करते और तौबा करते कि उन्होंने बड़ा जुल्म कर दिया है। इसके बाद से मेरे शौहर भी बदल गए थे। वो काफ़ी चुप चुप हो गए थे। फिर साल बाद मैंने वाकई 3 बच्चों को एक साथ पैदा किया था। मेरा और मेरे शौहर का सारा वक्त ही इन बच्चों को संभालने में लग जाता। मेरे शौहर अक्सर मुझसे माफ़ी मांगते रहते कि इसने अपनी ज़िद और गलत फहमी में मुझसे औलाद का सुख छीना था। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन मैंने इनको माफ़ कर दिया था। अब ज़िंदगी आसान हो गई थी। हम खुश थे। बेशक अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया था। इंसान बहुत जल्दबाज होता है, गुस्से में किसी की नहीं सुनता, फिर सारी ज़िंदगी का पछतावा अपने नसीब में लिखवा लेता है। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा हराम है। अगर मेरा शौहर उस वक्त दिमाग का इस्तेमाल करता और अपनी माँ की बात सुन लेता तो आज मेरी सास भी हमारे साथ होती।